اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جا رہا ہے دنیا سے، ہاں یہاں کچھ اپنے لوگ ہیں جن کے ساتھ زندگی گزری، اب ان کو چھوڑ کر جاتے دل میں دکھ محسوس ہو رہا ہے، سانس اکھڑ رہی ہے، اور دھیان اب دائیں جانب ہوا تو دیکھا کہ اس طرف بھی کچھ اپنے موجود ہیں جو مجھ سے پہلے دنیا کی آزمائش کا امتحان دے کر رخصت ہو چکے، وہ بھی انتظار میں ہیں کہ یہ اپنا پہنچے۔ اس انتظار اور اس طرف بائیں ہاتھ والے دنیا کے اپنے رخصت کرنے پہنچ گئے، اس طرف دائیں ہاتھ والے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ نظر اس طرف کسی کی تلاش میں ہے، یہ نظر کس کی تلاش میں ہے؟ ایک مومن کی نظر کس کی تلاش میں ہے؟ ہاں، میرے رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود ہیں، وہ جہاں موجود ہیں اس آخرت کے جہاں میں۔ فرشتوں، مجھے جلدی سے یہاں سے لے چلو، یہی ایک مومن کی خواہش ہے۔ اس جگہ پہنچا دو جہاں میرے رسول تشریف فرما ہیں، اس جہاں میں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مجھے اب اس جہان سے جانے کا غم نہیں، بلکہ انتظار ہے کہ کچھ عمل اکٹھے کر سکوں، کچھ نیکیاں جمع کر سکوں، اطاعت کا فرض ادا کر سکوں، کچھ پھول جمع کر سکوں، اور اس جہاں میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کی دھول اٹھ رہی ہے، وہاں سر رکھ دوں۔ اس دنیا میں اب کشش ہی کیا ہے جو یہاں رہنے پہ دل کو مجبور کر سکے؟ رونق تو ساری اب وہاں موجود ہے، وہاں اس جہان میں، وہاں میرے رسول ہیں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب تک یہاں ہوں، جتنے دن زندگی کے رہ گئے باقی، تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعلیم، آپ کے کلمات، آپ کی سیرت کے ہی گن گاؤں گی، پروردگار کا ہی ذکر بلند کروں گی، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ ایک قیامت وہ ہے جو بڑا دن ہے، جب فیصلے ہیں، جب مقام ہیں، اور ایک قیامت وہ ہے جس دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس جسم کی قیامت، آخرت کی جماعت میں حاضری کا پہلا دن۔ تو اس دن بھی انسان انہی سے جا کر ملے گا جن کا نام بلند کرتا رہا، جن کی اطاعت کرتا رہا، جن کی ہدایات پہ عمل کرتا رہا، جن کے ساتھ دل جڑا رہا، انہی کے پاس پہنچے گا۔ جن کی آرزو میں یہاں دن رات کاٹے، انہی کے پاس پہنچے گا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہ لاکھوں درود و سلام، یہاں کے نیک لوگوں کو بھی سلام اور وہاں کے مومنوں کو بھی سلام۔ آپ سب پہنچ گئے، اپنے حصے کی آزمائش دے کر دنیا سے کوچ کر گئے۔ اب ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہم جو یہاں موجود ہیں، اپنے حصے کے امتحان دینے کو رکے ہوئے ہیں، کامیاب ہو کر آپ تک پہنچیں، اس قافلے تک پہنچیں جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ زندگی کے اس پار زندگی کچھ اور ہے، زندگی کچھ اور ہے، دعا کرو سفر خیریت سے ہو جائے۔ یہ اعمال ٹکٹس ہیں سفر کی۔ سفر میں 3 طرح کی کلاس ہوتی ہیں، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اور ایک تھرڈ کلاس۔ عمل کی ٹکٹس بھی اسی طرح ہیں، اور کچھ لوگوں کو ٹکٹس ملتے ہی نہیں، تو عمل کی ٹکٹس بھی اسی طرح ہیں۔ عمل کے حساب سے انسان کو درجے ملنے ہیں، یہ درجے کوشش کے حساب سے ملتے ہیں، جد و جہد کے حساب سے ملتے ہیں، محنت کے حساب سے ملتے ہیں، شوق کے حساب سے ملتے ہیں، جنون کے حساب سے ملتے ہیں۔ کس نے کتنی کوشش کی، اور پھر ان سب سے بڑھ کر ایک اور کلاس بھی ہے، قرب والوں کی۔ یہ ٹکٹ بزنس کلاس کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے
مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال اسی قیمت پر خرید لیے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر قتل کرتے ہیں اور قتل بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ خوش رہو اس سودے سے جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہے وہ بزنس، یہ ہے وہ کاروبار، یہ ہے وہ سوداگری، یہ ہے وہ حب والوں کی کلاس، یہ ہے وہ مسلسل جدوجہد کی ٹکٹ جو سفر میں پہنچائیں گے اس در تک جس در کی تو شدائی ہے۔ یہاں سے جان جا رہی ہوگی، یہاں کے لوگوں سے رخصت، اور وہاں نئی جان مل رہی ہوگی۔ وہاں جان پڑ جائے گی ہمیشہ کی، جب پردے ہٹ جائیں گے، حجاب ہٹ جائیں گے اور نظر آئیں گے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے زیادہ محبت ان سے، سب سے زیادہ حب ان سے کرو، تاکہ اس امتحان سے نکلتے ہی ان کی شفقت کے سائے میں پہنچ جاؤ۔ جھک کر پھر سلام کہنا کہ اے میرے محترم نبی، اے میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے محترم رسول پاک، میں آ گئی میرے رسول، بہت طویل سفر طے کر کے تیرا راستہ پوچھتے پوچھتے میں پہنچ گئی۔ اللہ پاک سورۃ ابراہیم آیت 27 میں فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایمان پہ رہ کر بھی، ایمان کے راستے پہ چلتے ہوئے بھی، فرض ادا کرتے ہوئے بھی انسان کو ہر دم اللہ کی مدد کی ضرورت ہے کہ کہیں راستے میں پھسل نہ جائے، ڈگمگا نہ جائے، اور بھی زیادہ اللہ کی یاد ضروری ہو جاتی ہے ایمان کے سفر میں، کیونکہ جیسے جیسے ایمان مضبوط ہوتا ہے یہ شیطان بھی اپنا وار مضبوط کرتا جاتا ہے، یہ اور بھی گہرے فریب بنتا ہے، اور ایمان والا اگر بچ پاتا ہے تو صرف اللہ کی یاد سے ہی، مستقل مزاجی سے ہی۔ ایمان والا جتنا عبادت میں مستقل ہوتا جاتا ہے اتنا ہی شیطان گہرا جال بنتا جاتا ہے۔ بس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کہیں پاؤں ڈگمگا نہ جائیں۔ دنیا جس بھی جانب سے تیری جانب آئے، جس بھی رنگ میں آئے، تیری کوئی ایسی پرانی حسرت جو کبھی پوری نہ ہوئی ہو اس شکل میں مل جائے، تجھے لالچ دینے آئے، پھسلنا مت، مان مت جانا۔ یاد رکھنا کہ جب تم دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے یہ تمہارے آگے بھاگتی تھی، تم سے دور بھاگتی تھی، اور جب تم دنیا کی اصلیت پہچان گئے، اس سے مایوس ہوئے، اپنے رب کی راہ میں مضبوط ہوئے، تو یہ دنیا جو تم سے بھاگتی تھی تم پہ فدا ہونے کو تمہارے پیچھے آئے گی۔ دنیا کی ضد ہے، اس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے جب کوئی بندہ اس کے پھندے سے باہر نکل جائے، اس کو اہمیت نہ دے، تو پھر اس کو اپنے پیچھے لگانے کو نئے نئے رنگ کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ وہی یار دوست، وہ اپنے پرائے جو کبھی دھتکار گئے تھے، اب یہ دجالی دنیا اس کے روپ میں تیرے سامنے پھر آتی ہے۔ تمہارے جو بھی ویک پوائنٹس زندگی میں رہے، جو بھی حسرت زندگی میں رہی، جو بھی دل تمہارا چھلنی کر گئی، وہ جب تم ان سب کو بھلا بیٹھے، وہ پھر نئی نئی شکل میں تمہارے سامنے آتی ہے۔ روشنی کی راہ میں سفر پہ ہو تو وہی حسرتیں روپ بدل بدل کر تمہارے آگے پیچھے طواف کرتی ہیں، تمہیں پھر سے اپنی جانب کشش دیتی ہیں، مکمل طاقت کے ساتھ کہ تمہارے ایمان کو ختم کر سکیں۔ بس دنیا کا کام صرف تمہاری آخری سانس تک ہے،
اس کو یہ ٹاسک تمہاری آخری سانس تک دیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے لگے رہو۔ جب بھی موقع لگے اس کو بہکا دو، کبھی نہ کبھی تو یہ اپنی قسم توڑے گا، اور بس وہی اس کا مقصد ہے۔ اور کہیں وہ آخری لمحات ہوئے تو انسان کیے کرائے پہ پانی پھر جائے، سب ضائع ہو جائے۔ تو محتاط رہو، بس تھوڑے سے دن ہیں آزمائش کے، اس کو گزار جانا۔ جس نے کبھی تمہیں دھتکارا تھا اس دنیا کے فریب میں اب تم مت آنا، چاہے سونے کے بن کر کوئی سامنے آ جائے تمہاری غلامی کا دم بھرے۔ مومن وہ نہیں جو ایک ہی سوراخ سے 2 بار ڈسا جائے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔